صلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات ذرا بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد. میں نے آپ کے سامنے 28واں پارہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے هو الذی، وہ ہے، وہ توحید کا تصور مکمل، وہ ہے بعث فی الامیین، کہ جس نے امیین میں رسول مبعوث فرمایا. امیین میں رسول کو مبعوث فرمایا. وہ امیین آل محمد ہیں، اہل مکہ نہیں، ام القرآن نہیں، عوام نہیں ہیں، ہم لوگ نہیں ہیں. اول بعثت رسول، اولاً مقصود بالذات، اولاً امیین یعنی آل محمد ہے. سمجھ آئی بات؟ اہل مکہ نہیں ہیں، ام القرآن نہیں ہیں، آل محمد ہیں، آل ابو طالب ہیں، آل عمران ہیں، بنی ہاشم ہیں. کوئی نام یاد رہے 4-5 ناموں میں سے ایک بھی نام یاد رہے پھر اہل مکہ نہیں مانے جائے. 4-5 نام میں نے گن دیے، ان میں سے کسی ایک کو بھی لے لیں گے تو مطلب بالکل صحیح ہو جائے گا.
کہ اللہ فرما رہا ہے کہ امیین میں رسول بھیجا، منہم، یہ ساری دلیل ہمیں، سپورٹ ہمیں منہم نے دی کہ رسول انہی امیین میں سے ہے۔ یہ ہمیں دلیل جو منہم کی وجہ سے مل رہی ہے، منہم انہی میں سے، کن میں سے؟ امیین میں سے۔ اب جس معیار کا رسول ہے اسی معیار کے امیین ہیں، اہل مکہ اس معیار کے نہیں ہیں، لہذا یہاں مراد امیین سے مراد آل محمد ہے۔ مجھے بالکل یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ باتیں جو حافظ آپ کر رہے ہیں یہ اچھی نہیں ہیں، اگر اس کے علاوہ کوئی اچھی آپ کے پاس ہیں تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر حقیقت اچھی نہیں لگتی پھر اس سے بہتر اور کچھ ہے نہیں۔ ہر بات، آج 7واں دن ہے، بغیر دلیل کے میں نہیں کر رہا، ساری دلیل ایک وقت میں نہیں دہرائی جاتی، میری سی ڈی یہ بالکل موجود ہے، ان 7 8 9 دنوں کی سی ڈی ہے، آپ ان میں سے دلیلیں سن کے جمع کر کے پھر ملائیں کہ امیین آل محمد ہے یا اہل مکہ ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ امیین آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ان میں اللہ نے اولاً رسول کو مبعوث فرمایا بالعرض، پھر ہم اہل مکہ آتے ہیں، تابعاً مکہ آتے ہیں، بثانیاً مکہ آتے ہیں، مکے والے بعد میں آتے ہیں۔ اولاً مقصود امیین آل محمد، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے لیے نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ رسول آئے امیین میں بالعرض اہل قرآن کے لیے، ڈائریکٹ نہیں آئے کہ ہوں ہی انہی میں مبعوث آل محمد میں، اور ان کے بعد بالعرض تمام عالمین کے لیے، اہل مکہ کے لیے، نسل جناب اسماعیل کے لیے ہے، نسل جناب حاجرہ کے لیے ہے، جتنی عوام کل عجم کے لیے، عرب عجم تمام کے لیے، تو تمام کے لیے، ہم یہ نہیں کہتے ان کے لیے نہیں ہے، لیکن بات ہو رہی ہے کہ پہلی بعثت رسول کی کن میں ہے؟ پہلی بعثت رسول کی امیین یعنی آل محمد، آل عمران، آل ابو طالب، بنی ہاشم میں ہے، قریش میں نہیں ہے، بنی ہاشم میں۔ باسف الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، اب یہ رسول انہی امیین پر اس قرآن کے آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ تلاوت کیوں ہوتی؟ فرمائیں، کوئی تو وجہ ہے نا تلاوت کی، تلاوت برائے تعلیم نہیں ہے، تعلیم مکہ والوں کے لیے ہوگی، تبلیغ مکہ والوں کے لیے ہوگی، آل محمد کے لیے تعلیم نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے، برائے تصدیق آیات قرآن ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان پہ جو تلاوت ہوتی ہے وہ تصدیق قرآن کے لیے۔ اب جب رسول اکیلے قرآن پڑھے پھر کوئی تو ہونا چاہیے تصدیق کرنے والا، ورنہ خدا کی قسم اس اللہ پہ حرف آئے گا، اللہ پھر مصدق کن کو بنایا ہے؟ جب علی قرآن پڑھے تو رسول مصدق تھا، اب جب رسول پڑھے تو پھر مصدق کون ہے؟ سوال ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ ہر کلام کے لیے مصدق کی ضرورت ہے، تو پھر تیرے کلام کا مصدق کون ہوگا؟ تصدیق کرنے والا کون؟ تصدیق کرنے والے اہل مکہ نہیں۔ ہم اگر جملہ کہہ دیں تو پتہ نہیں کیسے لگے گا کہ جیسے اہل مکہ میں رہتے ہی ایسے ہیں جن کا نام بھی ابو جہل ہے، اوئے ہوئے ہوئے، وہ کیا تصدیق کریں گے؟ صحیح، وہ تصدیق کریں گے، وہ کیا تصدیق کریں گے؟ ان کی تصدیق، یہ تصدیق امیین کے لیے آیا ہے تاکہ رسول کا پہلا بعثت کا عمل مکمل ہو جائے۔ امیین میں آئے گا رسول، بالکل امیین۔ تو اس کے بعد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور رسول کیا کرتا ہے؟ ان کا تزکیہ کرتا ہے، تزکیہ۔ میں روز کہتا رہا ہوں، جب رسول تزکیے کے لیے مقرر ہوئے تو رسول کا تزکیہ نہیں ہے،
چونکہ رسول خود تزکیہ فرمانے والے ہیں. جب رسول تزکیہ فرمانے والے ہیں تو رسول مزکا ہیں. مزکا روز میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہوں گے، روز ہی یہی لفظ کہتا ہے. مزکا کے معنی جس کا تزکیہ ہو چکا، یہ پیدا ہی مزکا ہوئے ہیں. چونکہ رسول انہی امیین میں سے ہیں لہذا وہ بھی مزکا ہے. ان کے لیے بھی تزکیے کی ضرورت نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، تزکیے کی ضرورت نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ آل محمد کے لیے تزکیہ. اچھا فرمائیں تزکیہ اور تصفیہ میں کیا فرق ہے؟ بس آل محمد کے لیے تزکیہ ہے، قولی ہوگا، فعلی نہیں ہوگا، عملی نہیں ہوگا. ہمارا تزکیہ ہوگا. تزکیہ جسم کا نہیں ہوتا، تزکیہ روح کا نہیں ہے، نفس کا ہے. یزکیہم جہاں بھی ہے تزکیہ نفس کا. کیوں؟ بس ایک بات سمجھا کے بات کو آگے بڑھنا ہے. اللہ کے اب آنکھیں بعض حضرات کی کھول جائے تو اور اچھی بات ہے. یہ دیکھیں یہ جسم ہے، یہ بالکل جسم ہے، مادہ ہے، اس میں اور کوئی شے نہیں ہے. جسم یہ مادہ، اس کے ساتھ ایک آتی ہے روح، وہ فقط روح، وہ لطیف. یہ مادی جسم مادی ہے، روح لطیف ہے. اب اللہ لطیف اور مادی شے کو ملانے کے لیے درمیان میں واسطہ بنایا نفس کا. ٹھیک ہے، اسی لیے نفس جو ہوتا ہے یہ رابطے کے لیے درمیان میں ہوتا ہے، درمیان کے لیے. اب یہ جسم کے جتنے کمالات ہیں یا حالات ہیں یہ روح کو پہنچاتا ہے. روح کے کمالات بذریعہ نفس جسم تک پہنچتے ہیں. اب معلوم ہو گیا جسم فقط مادہ، روح فقط لطیف ہے. یہ جو جسم درمیان میں نفس ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو جسمانی ہے، جسم سے ملا ہوا ہے. ایک پہلو روحانی ہے. معلوم ہوتا ہے ایک شے بیک وقت دو رخ رکھتی ہے. دو رخ ہوتے ہیں ایک شے کے. ایک دیکھیں یہاں نفس روح سے ملی ہوئی ہے اور ادھر جسم سے ملی ہوئی ہے. اس لیے جو اس کا نمائندہ وسیلہ ہوتا ہے اس کے بھی دو رخ ہوتے ہیں. نبی کے بھی دو رخ ہوتے ہیں، ایک ہماری طرف، ایک اس کی طرف کے رخ کو ولایت کہتے ہیں، ہماری طرف کے رخ کو نبوت کہتے ہیں. جب میں کہوں اب اپنے لفظوں میں، جب میں کہوں ہم دیکھیں تو نبی نظر آتا ہے، وہ دیکھے تو ولی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سامنے کیا ہے؟ نبوت. اس لیے نبوت ظاہر ولایت ہے، ولایت باطن نبوت ہے. اور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. نبوت ظاہر ولایت ہے، ولایت باطن نبوت. جی باطن نبوت ہے. لیتا نبی ولایت ہے، پہنچاتا نبوت ہے. دو رخ ہو گئے نا. اب جو درمیان میں واسطہ ہوتا ہے اس کے دو رخ. اب یہ نفس کے دو رخ ہیں، دو رخ. اب آپ سمجھنا آپ نے ہے دو رخ ہوتے ہیں. ایک اس کا جسمانی پہلو جسم سے ملا ہوا ہے، روحانی پہلو روح سے ملا ہوا ہے. لہذا تزکیہ ہوتا ہے نفس کا. اب اس کے تزکیے دو ہوں گے، جسمانی بھی روحانی بھی. اس کے دو حصے ہیں نا. اگر ایک کو تزکیہ کرے دوسرے کا کیا بنے گا؟ تزکیہ تو نفس کا ہوتا ہے چونکہ نفس کا تعلق جسم سے، روح سے. اب اس کا جو جسم سے تعلق ہے وہ ہے جسمانی پہلو، روح سے روحانی پہلو. لہذا ہمیشہ جسم کا تصفیہ ہوتا ہے، روح کی طرف کا تزکیہ ہوتا ہے. اب اللہ نے اس نفس کو مکلف، نفس ہے، جسم مکلف نہیں ہے. نماز روزے کا مکلف نفس ہے، جسم بیچارہ رکعتیں بناتا ہے.
یہ 2 4 3 4 رکھتے جو آپ بناتے ہیں، یہ کون بناتا ہے؟ جسم بناتا ہے. اصل مکلف نفس ہے، یہ نفس. اسی لیے اللہ نے اس نفس کے تزکیے کے لیے دین کے 2 حصے کر دیے. ایک کا نام رکھا گیا فروع دین. اب آپ سمجھ دین، اصول دین. جسم، اس نفس کے بھی 2 پہلو ہیں، جسمانی، روحانی. فروع دین سے پھر میں کہوں فروع دین سے تصفیہ نفس ہوتا ہے، اصول دین سے تزکیہ نفس. ٹھیک ہو گیا؟ یا علی. اصول دین میں کون آتے ہیں؟ امیین آتے ہیں یا نہیں؟ یا نہیں آتے؟ مکے والے آتے ہیں؟ نہ فرمائے نا، مکے والے آتے ہیں یا امیین آتے ہیں؟ جب امیین آتے ہیں تو ان امیین کے ماننے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے. تو پھر خود تو مزکا ہے، مزکا ہے یا نہیں؟ ہم انہیں مانیں گے، تزکیہ نفس ہو جائے گا. تزکیہ نفس آل محمد کو ماننے کا نام ہے. جب ہم تزکیہ نفس کر لیں، تزکیہ نفس ہو جائے گا. اس لیے جو زکی ہیں، ان کا جو رسول تزکیہ نفس کرتا ہے عملی نہیں، قولی ہے. اور اسی قول کو کل بھی میں نے ایک آیت پڑھی، آج ایک آیت پڑھ کے ان کے اس کا قولی کیا ہوتا ہے؟ اعلان. کون کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. ایک آیت ہوگی وہ بھی ان کے تزکیے کے لیے، حدیث رسول ہوگی ان کے تزکیے کے لیے. کل میں نے ایک آیت پڑھی، آج ایک آیت اور پڑھتے ہیں. سورہ جن 29ویں پارے کی آخری آیت خالق ارشاد فرما رہا ہے عالم الغیب. اب آپ توجہ فرمائیں گے تو ٹھیک، جیسے آپ فرما رہے ہیں میں نے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ہماری ڈیوٹی، بل کو ہم ڈیوٹی میں چڑھے ہوئے ہیں. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم واحاط بما لدیہم واحصی کل شیء عددا. کیا ہے کریمہ ہے 29واں پارہ. اب ارشاد ہو رہا ہے عالم الغیب، اللہ غیب کا عالم ہے. توجہ فرمائیں، کون کہہ رہا ہے غیب کا عالم ہے؟ یہ لفظیں کس نے پہنچائی ہیں؟ اللہ تو کہہ نہیں سکتا جو کہ کلام اللہ رسول کے کہنے سے بنا ہے. جب رسول کہے گا عالم الغیب تو یہ تو ہے قرآن. اگر رسول ہی غیب کا عالم نہیں ہے تو انہیں تو حق ہی نہیں ہے عالم الغیب کہنے کا. قرآن حقیقت دیکھیں، قرآن حقیقی معنوں کے لیے آتا ہے، ناقص مفہوم کو قرآن عطا ہی نہیں کرتا. جب قرآن عالم الغیب رسول کہے گا تو پھر اللہ کو جانتا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ غیب ہے، غیب اس کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ عالم الغیب ہے. یہ اعلان کرنا ہی دلیل ہو گیا کہ رسول غیب کا عالم ہے، تبھی تو اس کے عالم ہونے کا اعلان کر رہا ہے. یہ قرآن کے حوالے سے دیکھیں، حدیث کے حوالے سے نہیں، یہ قرآن ہے. جب قرآن ہے تو قرآن کے لفظ ہمیں کس نے دیے؟ رسول. جب سرکار نے دی ہے تو سرکار کہہ رہا ہے عالم الغیب ہے. وہ غیب کا عالم ہے تو رسول کا غیب کا جاننے والا عالم الغیب ہونا میرے خیال ہے پہلی دفعہ ہی ہے. آپ پریشان ہو گئے، رسول کو میں غیب کا عالم کہہ رہا ہوں، آپ پریشان ہو رہے. یہ کوئی پریشانی والی بات ہے؟ غیب اپنے پاس رکھے یا ان کو دے؟ دینا بہتر ہے یا غیب اپنے پاس رکھنا بہتر ہے؟ دینا بہتر ہے. جب دینا بہتر ہے تو پھر کن کو دے گا؟ ہمیں دے گا، مکے والوں کو دے گا. جن کو اپنی پہچان کا ذریعہ مظہر بنایا ہے انہیں دے گا.
وہ کون ہے؟ رسول خدا علیہ السلام، ان کو دیا۔ رسول فرماتے ہیں عالم الغیب، رسول کا عالم الغیب ہونا مسلم۔ میری طرف دیکھے بابا، اب جو آگے اللہ کہے گا رسول کے لیے وہ بات نہیں ہوگی۔ اب وہ مجھے بتائیں وہ کن کے لیے ہوگی؟ نہ کن کے لیے ہوگی؟ ابھی قرآن سے پوچھتا ہے، قرآن بتاؤ یہ آگے عالم الغیب کے آگے کن کی جب بات ہے؟ اب فرماتا ہے عالم الغیب رسول، کہ وہ غیب کا عالم ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، کسی ایک پر وہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ تو جو فرمائے خدا واسطے، اپنے غیب پر کسی احدن، کسی ایک کو بھی ظاہر نہیں، کسی ایک پر ظاہر نہیں کرتا۔ اگر بات یہاں ختم ہو جاتی، ختم ہو جاتی، کسی پہ ظاہر نہیں کرتا۔ اگر آیت یہاں ختم ہو جاتی تو ٹھیک تھا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، کسی ایک پر بھی وہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ لیکن آگے کیا رہا ہے؟ الا، بس جب الا آ جائے کوئی ہے، اب جنہیں اچھا نہیں لگتا وہ نہ سنیں، بس ان کی مرضی ہے۔ اللہ، وہ ڈھونڈے کون ہے؟ اے اللہ ہمیں تو خبر نہیں، اب تو خود بتا۔ اب جنہیں اللہ بتائے گا شک کریں گے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ جیسے قرآن بتائے گا ہم تسلیم کر دیں۔ جب قرآن بتائے گا، ابھی آیت سے میں پڑھتا ہوں، آپ مل کے ہم تجزیہ کرتے ہیں، جو بھی سامنے آئے گا آپ کے سامنے ہوگا۔ عالم الغیب رسول عالم الغیب ہے، ان کا اعلان کر رہا غائب ہونے کی دلیل، عالم ہونے کی دلیل۔ لیکن اب کیا رسول فرماتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ اس غیب کا علم، غیب ہویتی کا علم کسی پر وہ ظاہر نہیں کرتا، الا، ہاں مگر کن پر؟ من ارتضی من رسول، جو رسول میں سے مرتضی ہے۔ اللہ کے بعد کیا آتا ہے؟ من ذویل عقول کے لیے آتا ہے۔ منر ہم نے کہا نا، اصل میں لفظ من ہے، من میم نون من آدمیوں کے لیے آتا ہے، ذویل عقول کے لیے آتا ہے، ما غیر ذویل دونوں کے لیے آتا ہے۔ یہاں من ہے، کوئی نہیں جانتا الا مگر من، کوئی ہیں صاحبان عقل و شعور۔ کون ہے؟ ارتضی، جسے اللہ نے مرتضی قرار دیا ہے۔ ارتضی راضی ہونے سے ہے، بحث کریں گے۔ ارتضی من رسول، یہ جو من ہے نا، من رسول، یہ من جزئیہ ہے، جو رسول کی جز بن کے مرتضی ہے۔ جو رسول کی من جزیہ ہے، جز بن کے مرتضی ہے۔ پھر جو رسول کا جز بن کے مرتضی ہے وہ تو علی مرتضی ہے۔ وہ کون ہے؟ سرکار امیر المومنین ہے یا نہیں؟ سرکار دو عالم کی جز بن کے رسول خدا کا لقب مبارک مصطفیٰ ہے، جناب علی کا لقب مبارک مرتضی ہے۔ مرتضی اپنی طرف سے نہیں، قرآن نے مرتضی کہا ہے۔ مصطفیٰ بھی رسول کو قرآن نے کہا ہے، مصطفیٰ بھی قرآن میں آتا ہے، مجتبیٰ بھی قرآن میں آتا ہے، مرتضی بھی قرآن میں آتا ہے۔ یہ قرآنی نام ہے نا ان کے۔ ارتضی میں رسول، کہ رسول میں سے مرتضی ہے۔ جب بھائیوں کو پتہ لگا ہے لوٹ گئے، یہ تو علی لے گیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اب یہ بات مجھے سرکار دو عالم کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے آ کے کہا مولا ان لوگوں میں بیٹھ کے ہم اللہ کی بات کرتے ہیں اور ان کے خداؤں کو اوپر نیچے بھی کہہ دیتے ہیں تو وہ کچھ نہیں کہتے، مانتے بھی نہیں لیکن کہتے بھی کچھ نہیں۔
اللہ ان کے اللہ کو بھی ہم کچھ کہتے ہیں، معبودوں کو کہتے کچھ۔ حضور جب آپ کے بارے میں بات ہو تو بھی وہ بات بالکل ہماری سنتے رہتے، لیکن جب علی کی بات آئی نہیں، غور نہیں فرما تکلیف شروع ہو گئی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اب آگے جو بات سمجھ گیا۔ تو یہی مطلب ہے کہ جب انہوں نے دیکھا یہ مرتضیٰ میر رسول جو ہے یہ تو جناب علی بنتے ہیں، غیب کا عالم تو علی ہو گیا، قرآن کے حوالے سے غیب جاننے والا ہو گیا۔ اب کرو کوشش کہ کسی طریقے سے یہ من جو ہے نا، ارتضا من رسول، اس من میں کوئی ایسی بات پیدا کرو۔ ہم نے کہا یہ من جزئیہ ہے، انہوں نے کہا نہیں نہیں صحیح، یہ من بیانیہ ہے۔ بیانیہ من کیا ہوتا ہے؟ جس کا ذکر ہے اسی کے لیے۔ ذکر کس کا ہے؟ ارتضا من رسول، چونکہ رسول کا ذکر ہے انہوں نے کہا کہ من بیانیہ ہے، لہذا مرتضی رسول کا ذکر ہے، مرتضی من الرسول کا ذکر نہیں۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سوال یہ کریں گے؟ اللہ نے ان کا ڈکا آگے آیت میں کر دیا۔ بس ان کے بعد صرف یہی تھا کہ بھائی یہ من جو ہے نا، من یہ بیانیہ ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ غیب کا علم کسی اور کے لیے نہیں ہے، صرف مرتضی رسول کے لیے ہے۔ من نہیں کہا، من تو بیانیہ ہو گیا، مرتضی کون ہوا؟ رسول۔ انہوں نے کہا رسول کو اللہ نے مرتضی کہا، لہذا غیب کا علم رسول کے لیے ہے۔ لیکن ہم نے کہا اللہ نے رسول کو مرتضی رسول نہیں کہا، چونکہ عالم الغیب میں رسول آ گیا، لہذا یہ من کیا ہے؟ بیانیہ ہے، جزئیہ ہے، یعنی مرتضی من الرسول، جو رسول میں سے رسول کی جز بن کر مرتضی۔ اب رسول نے پھر حدیث میں اس کا اعلان ہو گیا، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہے۔ تو پھر علی کیا بن گیا؟ جزء رسول ہوا یا نہیں؟ اب رسول کا جز بن کے جو مرتضی ہوا وہ کون ہے؟ علی، جناب علی۔ اب پتہ لگا جناب علی کو غیب کا علم بھی ہے۔ اب آپ میرے بھائی ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، ایک جملہ میں کہوں، اب جب غیب کا علم ہے، ہو سکتا ہے کوئی غیب کا سوال کر دے، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ ضرور ہے کہ کوئی غیب کا سوال کر دے تو پھر جواب تو دینا ضروری ہے۔ جب ضروری ہے تو رسول نے کہا علی علی میں تو خزانہ علم ہوں، میری ہر بات خزانہ علمی میں آ جائے گی، شک ہوتا ہے تیرے اوپر، لہذا سلونی کا دعویٰ تو کر۔ لہذا ماشاءاللہ سے سلونی کا دعویٰ کیسے کروایا؟ جناب علی سے، تاکہ کوئی غیب بھی پوچھے تو علی جاننے والا ہو۔ اگر ایک آدمی غیب نہیں جانتا سلونی کا دعویٰ مکمل ہوگا؟ عقلاً نہیں ہو سکتا۔ سلونی کے دعوے کے لیے غیب کا علم جاننا بھی ضروری ہے، بھی میں کہہ رہا ہوں۔ اسی بھی میں نے یہاں بیان بھی کیا، اب پڑھ بھی رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، یہ جو غیب ہے نا، اس غیب کا علم کا نام ہے کرسی، جو ان کو دے دیا اس کا نام ہے عرش۔ ہوئے 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 ہوئے، عرش کا علم بھی انہی کے پاس ہے، کرسی کا علم بھی انہی کے پاس۔ اس لیے جناب علی سے کیا کیا؟ سلونی کا دعویٰ کیا۔ جناب علی نے سلونی کا دعویٰ کیا۔ اگر فرمائے تو چھوٹا سا واقعہ سنا کے آگے بڑھو، واقعہ تو وہی ہے، یہ دہرانا بھی تو مقصد ہوتا ہے۔ جناب علی نے سلونی کا دعویٰ کیا، لوگوں پوچھو مجھ سے۔ ایک یہودی عالم علامہ مجلسی لکھتا ہے، اس نے کہا
جو جناب علی نے دعویٰ کیا معاذ اللہ، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں، جناب علی جتنا علم میں رکھتا ہوں۔ اب آیا جناب علی علیہ السلام کے پاس تصدیق کے لیے، آیا میں عالم ہوں یا نہیں ہوں؟ جو ہی دل میں یہ لے کے آیا خیال، آ کے بیٹھ گیا۔ جناب علی نے اسی سے فرمایا بھائی ذرا میری طرف دیکھو۔ اب جو اس نے دیکھا، جناب علی نے ہاتھ کو دراز کیا، اب جو ہاتھ واپس کیا مٹھی بند تھی، فرمایا بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ میری مٹھی میں کیا ہے بتا؟ اس نے کہا سرکار آپ کی مٹھی میں انڈا ہے، فلاں پہاڑی پہ تھا، آپ نے اپنے علم سے اٹھا لیا ہے۔ سرکار نے کھول کے فرمایا تو نے ٹھیک کہا ہے، میں نے اپنے علم سے وہاں سے یہ انڈا اٹھا لیا ہے۔ وہی انڈا آگے کر کے فرمایا اگر تیرا علم میرے علم کے برابر ہے لو انڈا وہی رکھ دے۔ سرکار نے فرمایا اگر تیرا علم میرے علم کے برابر ہے، ہائے ہائے، یہ انڈا وہی رکھ دے۔ خدا کا قدموں میں گر گیا، کہنے لگا مولا یہ میرا علم نہیں ہے۔ میرے بھائی اور لاہور میں یہ واقعات کئی دفعہ میں نے دہرایا، جناب علی نے اسی کی طرف دیکھ کے فرمایا یہودی سنو، جہاں تک تیرے علم کی رسائی تھی وہ گھونسلے تک، جو گھونسلوں تک جائے وہ امتی ہوتا ہے۔ تیرا علم کی رسائی وہ گھونسلے تک تھی، وہاں تک تو علی کا ہاتھ پہنچ گیا ہے۔ ذات علی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے؟ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کے جناب امیر نے اسے پھر سوال کی تو نے میرے ہاتھ کا علم کیسے بتایا؟ علامہ مجلسی دوسری کتاب میں لکھتے ہیں کیسے بتایا؟ اس نے کہا سرکار ریاضت کر کے۔ کیا مطلب؟ میرا نفس کہتا ہے کہ یہ کام کرو تو میں نہیں کرتا، کہتا ہے نہ کرو تو میں کرتا ہوں۔ اچھا، سرکار نے فرمایا اچھا اچھا تیرا نفس کہتا ہے یہ کام نہ کرو تو تو کرتا ہے؟ ہاں صحیح، کہے نہ کرو تو میں کرتا ہوں۔ فرمایا تیرا نفس مسلمان ہونے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نہ بنو۔ فرمایا بننا۔ یہ جو من ہے نا، من، یہ من جزئیہ ہے، یعنی رسول میں سے جز بن کے جو مرتضی ہے۔ اور ارتضا کی لفظ فقط نبی پاک کے لیے آتی ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ استفاء کی لفظ استفاء انبیاء غیر انبیاء دونوں کے لیے آتی ہے۔ تفصیل کا چونکہ وقت نہیں ہوتا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ آل عمران جتنی ہیں ان میں نبی نہیں ہے لیکن اصطفاء میں ہیں۔ اجتباء بھی سارے رسول اجتباء میں نہیں آتے، اصطفاء میں ملائکہ یہ سارے آتے ہیں، مگر اجتباء جسے جناب حسن مجتبیٰ کا نام ہے، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ رسول میں سے بھی جسے چاہتا ہے مجتبی کرتا ہے۔ سارے رسول بھی مجتبی نہیں ہوتے، لیکن ارتضا فقط وہ ہو سکتا ہے جو رسول میں سے ہو۔ اس
اسی لیے یہ آیت کریمہ کس کے لیے؟ ارتضاء کے لیے. پورے قرآن میں اس طرح کی کوئی دوسری آیت ہے ہی نہیں، صرف یہی ہے. الا من ارتضیٰ من رسول، ارتضاء رضا سے پسندگی، جو بھی رسول کا جز بن کے. لہذا ارتضاء وہ ہوگا جو رسول کا جز ہوگا، اس کو علم غیب ملے گا، دوسرے کسی کو مل سکتا ہی نہیں. اس لیے ارتضاء کی لفظ تخصیص ہے سرکار دو عالم میں سے. تو جب ان کے لیے ملے گا تو آگے فرماتا ہے کہ من جو ہے وہ انہوں نے بیانیہ کا کہا کہ مرتضیٰ رسول مراد ہے، رسول نہیں ہو سکتا، چونکہ آگے آیت کہتی ہے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا. جسے یہ علم غیب دے کے امام بنا کے بھیجتا ہے، اس کے آگے بھی نگہبان ہوتا ہے، پیچھے بھی. رسول وہ ذات ہے جس پہ وہ نگہبان ہے، رسول پہ کوئی نگہبان نہیں ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنْ رَسُولٌ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ. رسول ان پر شہید ہے، رسول آل محمد پہ شہید ہے، پھر ان تمام پہ اللہ شہید ہے. رسول پہ کوئی نگران ہے نہیں ہے، لیکن جناب علی پہ ہے یا نہیں؟ پہلا نگران من بین یدیہ ہے اور من خلفی، آگے پیچھے کون ہے؟ رسول خدا ہے، آگے ہے نا رسول خدا. اور پھر خود جناب علی کیا ہے؟ خود امام ہو کے خود شہید ہے، خود نگران ہے حسن پر، پھر حسن نگران ہے حسین پر، پھر نگران ہے حسین زین العابدین پر، پھر زین العابدین نگران ہے محمد باقر علیہ السلام پر. یہ نگرانی سے آئے سے دنیا کو سمجھ نہیں آتی. امام ایک خاندان میں ہوتے ہیں، چاروں خاندان میں نہیں ہوتے. اب یہ جو نگرانی آ رہی ہے آگے بھی پیچھے بھی، آگے بھی پیچھے بھی، پھر جو آخری امام آئے گا اب وہ کیا ہوگا؟ پیدا ہوگا یا ہو چکا ہوگا؟ نگرانی میں کب ہونا چاہیے انہیں؟ جب امام کے لیے نگران ہوتا ہے تو پھر کب ہونا چاہیے؟ امام آخری امام کو کب پیدا ہونا چاہیے؟ فرمائے نا، کیوں خاموش ہو گئے؟ کب ہونا چاہیے؟ یعنی جب آخری امام 11واں امام موجود ہو، ان کی زندگی میں وہ پیدا ہو. اب جو دنیا کہتے ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، کتنے بے خبر ہیں قرآن سے. بے خبری کا نتیجہ قرآن سے کہ وہ بے خبر لوگ، اللہ کہہ رہا ہے ان کو نگران ان کی زندگی میں موجود. تو پھر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اس دنیا میں آئیں گے جب ان کا والد گرامی جناب حسن عسکری علیہ السلام موجود ہو. تو یہ پیدا ہو چکے ہیں، دنیا میں آ گئے ہیں، ابھی غائب ہیں، ظہور فرمانا ہے. پوچھا گیا مولا سرکار کو غائب کیوں رکھا؟ فرمایا اللہ نے اپنے غیب کی تصدیق کے لیے. جب میں ذات ہو کے غائب ہوں، یہ میرا کمال ہے کہ یہ وجود ہو کے غائب ہے. امام زمانہ کا غائب ہونا کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بعد آگے فرماتا ہے، رسدا کے آگے فرماتا ہے لِجَعْلَمَ ان قد ابلغوا رسالات ربہم. بس لِجَعْلَمَ، اس لیے علم غیب رسول کے بعد امام کو دیا، جناب علی کو دیا، نام لے لیا، علی کو دیا نام، ارتضاء کے حوالے سے نام لیا، نام نہیں لیا، بتا دیا. اب دنیا بتائے کہ کس میں آنا چاہیے رسول کو؟ مبعوث کن میں ہوگا؟ امیین میں، آل ابو طالب میں، آل محمد میں، جس کی پہلی فرد کون ہے؟ جناب علی علیہ السلام. کیوں آگے اللہ کہتا ہے لے یعلم، کیوں علم غیب دیا؟ تاکہ جنوائے بتائے لے یعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، ان امیین ہم، نام علی کا لے کے 12 پورے کر دیے. 12 کر دیے یا نہیں کر دی؟
ارتضا میں رسول تو ایک ہے، لیکن یہ سارے کیا ہیں؟ محمد ہیں یا نہیں ہیں؟ سارے امام ہیں یا نہیں ہیں؟ مقام عہدہ امامت ایک ہے یا نہیں ہے؟ اس میں عمر کا فرق نہیں، عہدہ ایک ہے، عصمت ایک ہے، طہارت ایک ہے۔ اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ لے یعلموا ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ انہوں نے دنیا جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کی رسالت، معلوم ہوتا ہے رسالت رسول کی نہیں ہوتی، رسالت امام کی نہیں ہوتی، رسالت اللہ کی ہوتی ہے۔ رسول مبلغ رسالت ہوتا ہے، امام محافظ رسالت ہوتا ہے۔ رسول کیا ہوتا ہے؟ مبلغ رسالت۔ تبلیغ کون کرتا ہے رسالت کی؟ رسول۔ رسول کی رسالت نہیں ہوتی، رسالت کیسی ہوتی ہے؟ رسول کی بابا نہیں ہوتی، رسول مبلغ رسالت ہوتا ہے، رسالت اللہ کی ہوتی ہے، پہنچاتا رسول ہے، امام کی رسالت نہیں ہوتی، امام محافظ رسالت ہوتا ہے۔ تبلیغ آسان ہے، حفاظت مشکل ہے۔ اب جملہ میں کہہ دوں، جب رسالت ہی دنیا والوں، میں نے دہرایا پچھلے سال، پھر دہراؤں جملہ، رسالت ہوتی ہے اللہ کی، جب رسالت ہی اللہ کی ہے تو پھر اجر رسالت کون مانگے؟ رسالت کس کی ہے؟ جب رسالت اللہ کی ہے، سرکار رسالت کا اجر کون مانگے گا؟ جب نبیوں سے کہا گیا کہ رسالت کا اجر کیا ہے، فرمایا ان اجریہ الا علی اللہ رب العالمین، سارا اجر اللہ کے پاس ہے، وہی مانگے گا، ہم نہیں، سارے رسالتیں اس کی ہیں۔ اب اسی اللہ نے اس رسالت کا اجر سوالی بن کے مانگا ہے، حکم سے نہیں۔ بہت بڑی بات ہو گئی، رسالت کا اجر کیسے مانگا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوالی بن کے مانگا ہے یا نہیں؟ نمازیں حکم سے پڑھوا دی ہیں، روزے حکم سے رکھوا، جو رسالت میں آتے ہیں، ساری رسالتیں حکم سے منوائیں۔ آل محمد کی مودت سوالی بن کے مانگی ہے۔ اب ذرا مل کے ہم اللہ سے کہتے ہیں، اے اللہ نمازیں کیوں حکم سے پڑھوائی ہیں؟ وہ تو حکم میں پڑھوائی ہیں تو نے۔ اچھا جو جملہ کہوں، میں نے یہی دہرایا بھی، علامہ جعفر صاحب قبلہ اکثر یہ جملہ کہتے تھے، دیکھیں نمازیں اطاعت ہیں، عزاداری تطوع ہے۔ لاکھ نمازیں پڑھتے رہیں آپ، اللہ شکریہ ادا نہیں کرے گا، اطاعت پہ شکریہ نہیں ہوتا، تطوع پہ ہوتا ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اے اللہ تو نے نمازیں حکم سے پڑھوائی ہیں۔ یار میری لفظ بوجھ کیوں ہو گئی؟ نہ بوجھ ہوئے مجھے، یہ اتنی مجھے بھی خبر ہے۔ نمازیں حکم سے پڑھوائی ہے، آل محمد کی مودت سوالی بن کے آئے مانگی ہے۔ میں کہتا ہوں پروردگارا ان کو حکم سے کیوں پڑھوایا، یہ سوالی بن کے کیوں مانگی؟ جواب آتا ہے حکم میں خواہش ہوتی ہے، سوال میں طلب ہوتی ہے۔ حکم میں خواہش ہوتی ہے، سوال میں طلب ہوتی ہے، پھر مجھے نتیجہ مل گیا۔ نمازیں اللہ کی خواہش ہیں، آل محمد طلب ہے۔ نمازیں اللہ کی، یار مجھے کہنا ہے، میں ضرور کہوں گا، نماز اللہ کی خواہش ہے، آل محمد کی مودت طلب ہے۔ طلب زیادہ اونچی ہوتی ہے یا خواہش؟ جب طلب اونچی ہوتی ہے تو پھر قیامت میں پہلا سوال نماز کا نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے، بس کسی نے کہہ دیا ولین پرسے سے نماز بوادو سے پتنی، حدیث سے بھی زیادہ لے گئے. وہی یار یہ کیا ہوا؟ کس نے کہا بھلا یہ جملہ؟ بات تھوڑی سی آگے کریں کہ حافظ ایسے کہتا ہے، یار کیوں نہ کہیں ہم، اب انہیں آگے میں نہیں چلنے دوں گا. میں کیا کہہ رہا ہوں یار، کوئی کسی کی ٹانگ پاؤں ہو تبھی تو ہم مانے نا. نماز خواہش آئیں ان کے ترک پہ گناہگار ہوتا ہے. اگر مودت اہل بیت چھوڑ دے خارج اسلام ہو جاتا ہے. اچھا دوسرا پہلو کہوں، دیکھیں اجر رسالت، اجر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ رسالتوں کی مزدوری اجر کون کیا ہے؟ محبت اہل بیت. پیسے نہیں ہیں، یہ میں شیروانی سلواتا ہوں، کپڑا بھی پاک ہے، خریدا بھی میں نے، ہے بھی حلال، سب کچھ پیسے سے. اب میں نے مزدوری نہیں دی، نماز ہوگی اس میں؟ ایک شیروانی کا اجر نہ دے تو نمازیں نہیں ہوتی. آل محمد کو نہ مانے ہوگی نمازیں؟ چلو جی کیوں پڑھ سفید ہو گئے یار آپ میں. ساری زندگی آپ نے ہماری لے لی ہے، اتنی بھی ہم نہ سنائے آپ کو. اللہ اکبر ہے، حوصلے سے میں سناتا ہے بس. ان قد ابلغوا رسالات ربہم، اس اپنے رب کی رسالتوں کو انہوں نے پوری طرح پہنچایا. رسالت کو وہ پوری طرح پہنچا سکتا ہے جو عالم رسالت ہو. آپ پہنچا سکتے ہیں؟ کوئی ایک جملے پہنچائے نا رسالت کا، کوئی ایک چیپٹر پہنچائے، کوئی ایک پہلو پہنچائے، ٹھیک ہے نا؟ ان قد ابلغوا رسالات ربہم واحاط بما لدیہم. اس لیے ان کو ہم نے اماموں کو علم غیب دیا. احاط بما لدیہم، جو کچھ ان کے آگے ہے تمام پر بتا دیں کہ ان کا احاطہ ہے، یہ محیط ہیں، ہر شے محاط ہے. احاطہ اندر سے نہیں ہوتا، باہر سے ہوتا. اگر اچھا ایک جملہ سنا، سرکار فرماتے اول ما خلق اللہ، شاہ جی جلدی 2-4 منٹ مجھے. اول ما خلق اللہ نوری وابتدأہ من نورہ واشتقہ من جلال عظمتہ واخترعہ من جلالہ. اختراع کیا ہوتا ہے؟ اختراع رات میں نے وہاں بیان کیا. اختراع کیا ہوتا ہے؟ ہوئے 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 ہمارے نور کو اپنے نور سے جدا کیا. رسول کیا فرما رہا؟ جب جدا کیا فاقبلا نوری یطوفم بالقدرت، میرا نور، خدا کے لئے لاہور میں مطالعہ کم ہو گیا ہے، بالکل ایسے نہ کریں. فاقبلا نوری یطوفم بالقدرت، فرما رہے رسول کہ میرا نور قدرت الہی کا طواف کرنے لگا. طواف، خانہ کعبہ کا طواف باہر سے ہوتا ہے، اندر سے نہیں ہوتا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فاقبلا نوری یطوفم بالقدرت. قدرت اللہ المقدرہ کون ہے؟ قدرت الہی کا طواف ہو رہا ہے. یار کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ حتی واصل الی جلال عظمتہ الی 80,000 سنہ. فرمایا عظمت دہلیز عظمت الہی پر میرا نور طواف کرتا ہوا 80,000 سال کے بعد دہلیز عظمت الہی پہ پہنچا ہے. ایک دہلیز میں ہی کہہ رہا ہوں، لفظ وہاں نہیں، عظمت الہی کے کمال پر پہنچ کر ثم سجد اللہ تعظیما، پھر اسے تعظیماً سجدہ کیا. پھر میں کہوں گا اللہ تیری عبادت کا سجدہ بعد میں ہوا.
تعظیم کا سجدہ رسول نے پہلے کر دیا. سجدہ کرنے کے بعد رسول فرماتے ہیں فَفَتَكَ مِن نُورِي نور علی. اب اللہ نے میرے نور سے علی کے نور کو فتق فیتے قاف دو نقط فتق کیا. انہوں نے کہا جدا کیا. ترجمہ جدا ہے. فتح کیوں نہیں سمجھتے؟ فیتے کا فتح جدا نہیں ہوتا. فتح ہوتا ہے سورج کے سامنے جب بادل آ جائے, اب تھوڑا سا جب ہٹ جائے اور سورج نظر آنے لگے, اسے فتح کہتے ہیں. علی کا نور میرا ایک تھا, ایک ہی, ہم حجاب میں تھے. میرا حجاب پہلے ہٹا ہوا تھا, اب جو علی کا حجاب ہٹایا علی نظر آنے لگا. کیا ہوا؟ فکانا نوری محیطم, محیط لفظ آگی, محیطم بالعظمت و نور علی محیطم بالقدرت. میرا نور اس کی عظمت کو محیط ہو گیا اور علی کا نور اس کی قدرت کو محیط ہو گیا. جہاں بھی عظمت کے مظاہرے ہوتے ہیں وہ میں کرتا ہوں, جہاں قدرت کے مظاہرے ہوتے ہیں بس صحیح ہو گیا. چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے, سرکار نے فرمایا جلدی کرنا ہے. آج اس عظیم برادر کی شہادت ہے جس کے آسرے پہ بی بی زینب نے مدینہ چھوڑا. ماشاءاللہ سید آنسو قبول فرمائے. آج جناب عباس علیہ السلام کی شہادت منائی جاتی ہے. اسی حوالے سے مجھے حکم ہے کہ جناب عباس علیہ السلام کے بارے میں پڑھنا ہے. یہ وہ عباس ہیں, یہ وہ عباس ہیں. جب بھی کوئی دور دراز سے فوجیں آتی نا, بی بی آ کے کہتی بی بی پاک بی بی اتنی فوجیں آ گئی ہیں, اتنی فوجیں آ گئی ہیں. میری بی بی فرماتی کوئی پرواہ نہیں, میرا اکیلا غازی کافی. خدا جانے کتنا آسرا ہے بی بی کو, کتنا سہارا ہے بی بی. اجرکم اللہ. میں نے پہلے دن بھی غالباً یہاں پڑھا تھا جب جناب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا نا, اس وقت جناب ام البنین جب باہر آئی نا, امام حسین آگے بڑھے, امی جان اس وقت آنے کا سبب کیا ہے؟ کہا مجھے عباس سے کام ہے. عباس قریب کھڑے, ہاں امی جان میں سلام میں موجود ہوں. فرمایا یہاں نہیں, ذرا نانے کے روضے پہ چلو. ماشاءاللہ سمجھ گئے. اب جو نانے کے روضے پہ دیر ہوئی نا, میرے امام نے فرمایا شبیہ رسول ذرا پتا کرو عباس کیوں نہیں آئے. اب جو جناب علی اکبر علیہ السلام گئے تو کیا دیکھا, عباس دیوار پہ منہ رکھ کے رو رہے ہیں. جلدی سے آ کے کہا بابا عباس تو مدینے میں رو رہا ہے. جلدی سے میرا امام گیا, عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ جملہ کہا بہنیں تیرے آسرے پہ جا رہی ہیں. اجرکم اللہ. عباس رونے کا سبب کیا ہے؟ جناب عباس ابھی خاموش تھے. بی بی پاک نے کہا آقا میں بتاتی ہوں عباس رو کیوں رہے ہیں. میں نے عباس سے کہا عباس قبر رسول پہ ہاتھ رکھ کر وعدہ کرو میں حسین سے وفا کروں گا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. میرے امام نے اجرکم اللہ, اجرکم اللہ فرمایا یہ وعدہ میں حسین کرتا ہوں. اب یہ بات یہاں ہوئی, ایک دوسری جملہ میں کہوں. جناب علی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں مسجد کوفہ میں. جناب امام حسین بیٹھے ہیں, جناب قمبر بیٹھے, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بیٹھے, غازی ابو الفضل عباس بھی بیٹھے, صحابہ بھی بیٹھے ہیں. دوران خطبہ بلکہ پوری کائنات میں دو شخصیتیں ہیں جن کے لیے ایک چیز مخصوص ہے. امام حسین علیہ السلام کو پیاس بہت لگتی تھی. دوسری لفظ سناؤ, ہائے ہائے ہائے. جناب زینب کو حیا بہت آتی. اللہ جانے بازاروں میں برہنہ سر کیسے گئے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. سروں پہ چادریں نہیں تھی, پھر سر کے بالوں کو بیویوں نے کیسے چھپایا. اتنی خاک کربلا ڈالی بالوں پر, بال نظر نہیں آتے.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب عباس بھی موجود ہیں تو جناب امام حسین علیہ السلام نے کمبر سے پانی مانگا، کمبر ایتن الماء انا عطشان، کمبر پانی لے آؤ۔ کمبر محو امام کی کے خطبے میں نہیں سن سکا، دوسری مرتبہ، جب تیسری مرتبہ امام نے کہا کمبر پانی لاؤ، کمبر پھر بھی نہیں سن سکا۔ جناب عباس نے جو سنانا جملہ کہ آقا پانی مانگ رہے ہیں، اتنی جلدی گئے کہ آقا امام کو جو گلاس دیا پانی چھلک کے امام پہ گرا۔ جناب علی منبر پہ دیکھ رہے ہیں، خطبہ بند کر دیا، رو کے کہا الی العباس۔ ماشاءاللہ سیدہ آنسو قبول رو لیا کریں، یہ بہت بڑے دن ہے ہمارے رونے۔ بی بی ام البنین راضی ہوتی ہے، اللہ عباس میری طرف آؤ۔ جو ہی قریب آئے نا، قریب آئے بالکل منبر کے قریب جب آئے تو علی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، آگے بڑھ کے ان بازو پہ بوسہ دے کے امام نے فرمایا عباس عباس جیسے آج جلدی پانی لائے ہو۔ ہائے 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 ہائے، اجرکم اللہ، سمجھ گئے نا میری بات؟ جیسے آج جلدی پانی لائے ہو، اگر یہی حسین کہے کسی دن، اس دن بھی پانی جلدی لانا۔ جناب عباس کہتے ہیں مولا یہ غلام اور امام حکم دے میں کوتاہی کروں؟ امام نے فرمایا وہ ماحول ایسا ہوگا۔ بس آیا 10ویں کا دن، روایت میں ایک دفعہ جناب عباس گئے خیمے میں 10ویں والے دن سویرے سویرے، کل بچوں نے جناب عباس کو گھیر لیا، خالی کوزے ہاتھ میں، عطشان۔ اللہ اکبر۔ جناب عباس پھر دوبارہ نہیں گئے، بچوں کی حالت نہیں دیکھی جاتی، امام کے پاس گئے، مولا اجازت دے، مولا اجازت دے جہاد کی۔ سرکار نے فرمایا عباس تو میرا سپاہ سالار ہے، سپاہ سالار نہیں جاتے۔ پھر ایک مرتبہ پھر جناب عباس گئے، سرکار نے یہی جملہ کہا، اب کہوں میں جملہ، جب صرف 6 ماہ کا بچہ رہ گیا نا، اب عباس آئے، مولا اب اجازت دیں، فرمایا تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے۔ عباس نے سر پیٹ لیا، مولا وہ فوج کہاں رہی؟ جس فوج کا میں سپاہ سالار ہوں۔ اس وقت میرے امام نے فرمایا عباس پانی کی سبیل کرو۔ پہلے حملے میں نہر الکما پہ پہنچ گیا عباس۔ میں کیا کہوں، ایک جملہ ملتا ہے، وائزین بھی پڑھتے ہیں، چلتے ہوئے پانی سے فرمایا فرات تمہیں شرم نہیں آتی، کس روانی سے بہ رہا ہے؟ 3 دن سے پانی نہیں ہے، تلا تم پیدا ہو گیا، زہرا کا بیٹا حکم نہیں دیتا ہے، میرا خیام کو دور۔ یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا گھوڑا تیرے اوپر جنگ کا دار و مدار ہے، تو پانی پی لے۔ گھوڑے نے کہا مولا کیا میں سکینہ سے بہتر ہوں؟ جام لے کے پھرتی ہے، پانی نہیں ملا، گھوڑا بھی پیاسا، ترائی پر یہ ملائم جناب عباس نے حملہ کیا، ان کو دور کر کے کوشش ہے کسی طریقے خیمے پہنچ جائے۔ عمر سعد نے کہا جناب عباس کو پوری فوجیں گھیر لیں، چاروں طرف سے فوجوں نے گھیر لیا، لڑتے ہوئے ایک ملون نے وار کیا، دہنا بازو کٹ کے جہاں گرایا اب دیکھا ہے زمین پہ گر گیا، پھر لڑتے ہوئے آگے گئے، دوسرا بازو کٹ کے زمین پر گرا۔ اب جناب عباس نے مشکیزہ سینے کے نیچے رکھا، ہاتھ کٹ گئے ہیں، کسی طریقے پانی پہنچ جائے، کوشش ہے پانی کی۔ اس ملون نے کہا، عمر سعد نے حرملہ تیر کا نشانہ بنا مشکیزے کو، اس نے جو تیر چھوڑا بس مشکیزے میں لگا، پانی نے بہنا شروع کیا۔ جناب عباس نے قسم اٹھائی خیمے نہیں جانا، بغیر بازو کے جنگ شروع کی۔ روایت میں 29 ملاعین کو فنار کیا، ایک ملون نے گرز مارا، اب زین سے گرنے لگے زمین کی طرف۔ علامہ قزوینی جب جناب عباس کا مصائب پڑھتے تھے، خود عباس نے آ کے فرمایا میرے سارے مصائب پڑھتے ہیں، میرا سب سے جو بڑے مصائب ہے وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا مولا وہ کون سا ہے؟ فرمایا جب مجھے گرز لگا اور ہاتھ نہیں تھے، یہ بتا میں گرا کیسے ہوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
جب کسی کے ہاتھ نہ ہو اور وہ بلندی سے گرے، جناب عباس کیسے گرے؟ اب حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا عباس منہ کے بل، ہائے 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 ہائے، ام البنین کا بیٹا منہ کے بل زمین پر گرا، گرتے ہیں مولا کو بلایا، اس وقت میرے مولا نے فرمایا عباس الانا ان کا سارا ظہری، اجرکم اللہ، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب جو امام آئے آ کے جناب عباس گرے ہوئے، سر گود میں رکھا، آنکھ میں تیر ہے نکالا، خون صاف کیا، عباس دیکھو نا، دیکھا کیا حال ہے؟ مولا وقت آخر ہے، فرمایا وقت آخر ہے تو وصیت کر لو، کرو وصیت، فرمایا میری لاش خیمے نہ لے جا، میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، پانی نہیں پہنچا سکا، امام نے فرمایا آپ کا وعدہ پورا کریں گے، ایک میری بھی خواہش ہے، 32 سال ہو گئے مجھے بھائی نہیں کہا، ہائے 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 ہائے، جناب عباس کا رخ نجف کی طرح مڑ گیا، بابا گواہ رہنا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرا غلام ہونا ثابت، اخی کہا اخی، روح نکل گیا۔ امام اٹھانا چاہتے لاشا گنج شدہ کے لیے، جہاں سے ہاتھ ڈالتے ہیں گوشت کے ٹکڑے ہاتھ میں آ جاتے، لاشا نہیں اٹھایا، یہی علم لے کے چلے، ہائے ہائے۔ اب سکینہ نے کہا آؤ عباس آ رہا ہے، ماتم عباس، دریا سے آتا ہے کلام، خون میں ڈوبا